औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद कैसर और आप देख रहे हैं द नॉलेज चैनल। आपको याद होगा कि ये हमारी मकसद तख्लीक के सिलसिले में हम 3 जो टॉपिक्स हैं कुरान से उनको डिस्कस कर चुके हैं 3 डिफरेंट वीडियोस में। और जो हमारा मकसद तख्लीक है हर इंसान का, हर बशर का, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से हो या उसका ताल्लुक़ इस दुनिया में किसी भी मज़हब से हो और किसी भी वजह से उसका ताल्लुक़ जो है वो एक मज़हब या एक फ़िरक़े से बाकी है, तो इससे हमें कोई गर्ज़ नहीं है इस किसी के फ़िरक़े से, किसी के मज़हब से। हम जो बात कर रहे हैं कुरान से वो तमाम इंसानों के लिए, वो तमाम बशर के लिए, दुनिया में जितने मज़हब के लोग हैं और जितने फ़िरक़ों को मानने वाले लोग हैं। तो ये कुरान की जो मैसेज है और कुरान की जो आयात हैं, तो ये अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब करके बशर के लिए और इंसान के लिए इसे शिफा और ज़िक्र के तौर पे नाजिल किया अपने महबूब तरीन बंदे ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिनके बाद अब कोई नबी शरीयत लेकर नहीं आएगा और कोई नबी किताब लेकर नहीं आएगा। ये आखिरी किताब है। इससे पहले जितने सहीफ़े और किताबें आई उनके बाद वो सब परफेक्ट हो गए, तो अब किसी मज़ीद किताब की इस दुनिया में किसी को कोई ज़रूरत नहीं। तो तमाम इंसानों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कुरान को किसी एक मज़हब का या किसी एक फ़िरक़े का जो है इसको डिवाइन जो कलाम है वो समझने की कोशिश ना करें, बल्कि इसको तमाम इंसानों के खालिक, तमाम बशर के खालिक जितने आ चुके हैं, जितने इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में और जितने क़यामत तक के लिए आएंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि ये मैसेज जो कुरान का है तो ये सबके क्रिएटर ने, सबके खालिक ने, जिसे हम इंग्लिश में क्रिएटर कहते हैं, तो मालूम होना चाहिए कि सबका खालिक जो है तमाम इंसानों का, तमाम बशर का, वो एक ही है और कोई दूसरा खालिक ना है ना हो सकता है। बाकी सब मखलूक हैं और सिर्फ वही खालिक है। तो ये उस खालिक की हिदायत है इंसानों के लिए, ये उस खालिक की तरफ से ज़िक्र है, नसीहत है, याद दहानी है इंसानों के लिए और इंसानों के लिए इसमें शिफा है। और ये बातें कुरान में कहाँ लिखी है ये हम आइंदा की वीडियोज़ में भी आपको क्लियर करेंगे कि जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कुरान तमाम इंसानों के लिए और तमाम बशर के लिए। तो इस मौजू पर जब हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह की मदद से, तो फिर हम इन आयतों को भी देखेंगे कि ये बातें कुरान में कहाँ लिखी है। ये हमारी अब मकसद तख्लीक के सिलसिले में चौथी वीडियो है। 3 वीडियो हम बना चुके हैं, चूँकि बीच में थोड़ा गैप आ गया तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा जो है एक रीकैप हो जाए वेरी ब्रीफली। पहला हमने ये जिक्र किया था कि मकसद तख्लीक की ज़रूरत क्यों है, उसकी हमने फ़िलासफ़ी और उसकी लॉजिक जो है वो जनरली हमने उसको डिस्कस किया था। सेकेंडली हमने ये बताया था सेकेंड वीडियो में कि हमने ये डिस्कस किया था कि ज़मीन पर आने से पहले आसमानों में किस तरह इंसान की तख्लीक हुई। ये याद रखें कि तमाम इंसान और तमाम बशर जो हैं ये ज़मीनी मखलूक नहीं है, ये सब आसमानी मखलूक हैं। इनका जो असल जाए तख्लीक है, द प्लेस ऑफ क्रिएशन जो इनका है वो आसमान है। ज़मीन पर इनको किसी वजह से नीचे भेजा गया, जो हमारे टॉपिक्स में आइंदा जाके इसकी वजाहत होगी। ज़मीन पर इनको किसी वजह से भेजा गया, लेकिन इंसान, तमाम बशर, तमाम इंसान, ऑल द ह्यूमन बींग्स, ये ज़मीनी मखलूक नहीं है। ये ज़मीन के इस वक्त बासी बन गए, लेकिन दे वर क्रिएटेड इन द हेवंस एंड दे विल रिटर्न टू द हेवंस। और ये अपने आसमानों में इनकी तख्लीक हुई और ये आसमानों की तरफ वापस जाएंगे अल्टीमेटली। और जिस खालिक ने इनको तख्लीक करके किसी भी वजह से इनको ज़मीन पे नीचे भेजा और उतारा, और उसके बाद जब ये आसमानों की तरफ वापस जाएंगे तो ये अपने खालिक की तरफ ही वापस जाएंगे। और ज़मीन पे जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है तमाम इंसानों ने, तो फिर ये उसकी अकाउंटेबिलिटी इनसे होगी और वो फिर अपना जो भी इनकी आंसर्स और क्वेश्चन हैं तो ये हर फर्द अपना अपना हिसाब वहाँ पे देगा। तो तीसरी फिर हमने ये बताई थी कि आसमानों से ज़मीन पर आने से पहले तमाम इंसान और तमाम बशर जो है, वो जो क्रिएटर है, जो अल्लाह ताला है, वो तमाम इंसानों से, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से जितनी आ चुकी हैं, जितनी हैं और जितनी क़यामत तक आएंगी, उन सब से वो इज्तिमाई तौर पे ये इकरार ले चुका है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। इसको यौम अलस्त कहते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर। तो ये यौम अलस्त के नाम से तमाम इंसान, ज़मीन पर उनका कोई भी फ़िरका हो, ज़मीन पर उन्होंने कोई भी मज़हब इख्तियार कर लिया, ये तमाम के तमाम इंसान जो हैं ये आसमानों में अपने क्रिएटर से इकरार करके आए हैं, वादा करके आए हैं कि आप हमारे रब हैं और हम आपकी इताअत करेंगे। तो ये कुरान जो है ये उसकी याद दहानी भी है, ये रिमाइंडर है कि तुम क्या कर कर आए हो आसमानों में। अब हम जो जा रहे हैं आगे, तो वो हम चौथी इस सिलसिले की जो है वो वीडियो देखेंगे। अब चौथी किस्त इसमें बात करें, मकसद तख्लीक की सीरीज़ जो है कुरान से,
اس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے، اور اس سیریز میں کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں. آپ ایک سورہ کا نام جو ہے وہ اور آیتیں وہ نوٹ کر لیجئے، پھر آپ اس کو اپنے طور پہ بھی دیکھ لیجیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ آپ اس ویڈیو میں سن رہے ہیں تو وہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن میں اپنی جگہ پہ موجود بھی ہے. تو تھوڑا سا اس کو ویریفائی بھی کرتے چلیے. یہ سورہ نمبر 76 ہے، سورہ دہر، اور اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. آیت جو ہے اس کی 1 2 3 ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں ایک آیت جو ہے اس کو معمولی سا ٹچ کروں گا، تو وہ آیت جو ہے وہ آیت نمبر 29 ہے. تو شروع کی 3 آیتیں اور اس کے بعد ایک جو ہے میں آخر میں ایک آیت پہ ٹچ کروں گا، تو وہ اس کو آیت نمبر 29 ہے. تو اب آپ دیکھیے، عربی ترجمہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جو عربی ٹیکسٹ ہے اردو ترجمہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آیت نمبر 1 کا جو ترجمہ ہے، اور یہ میں نے انٹرنیٹ پہ جو مختلف ویب سائٹس ہیں میں ترجمہ ان میں سے لیتا ہوں، اور وہ کسی بھی فرقے کا، اس سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ قابل تذکرہ شے بھی نہیں تھا. میں ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد آپ ترجمہ سن لیں کہ کیا انسان پر، یا آپ اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ اس زمانے میں انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل تذکرہ شے بھی نہیں تھا، کوئی چیز تک نہیں تھا ایسی کہ جس کا ذکر بھی کیا جاتا ہو. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا. اب غور کریں ان پر، ملی ہوئی اسپرم سے کہ اسے جانچے. انگلش میں اسپرم کہتے ہیں اور عربی میں اس کو نطفہ کہتے ہیں. ملی ہوئی اسپرم سے کہ اسے جانچیں، اسے آزمائیں، تو اسے سنتا دیکھتا بناتی ہے. یعنی اس کو 2 مزید صلاحیتیں دے دی، سماعت کی اور بصیرت کی. غور کیجیے گا نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ بصیرت اور بصارت بظاہر 2 ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ان میں بہت فرق ہے. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سورہ نمبر دہر، یعنی سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں، تو وہ سمیعن کے بعد بصیرہ یعنی بصیرت کے حوالے سے. تو جب ہم اس سے بات کریں گے اس وقت آپ کو اس کا فرق وہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی انسان کو سبیل کی تو سبیل راستے کو کہتے ہیں، راستے کی ہدایت کر دی، یا راستہ اس کو دکھا دیا، اس کی رہنمائی کر دی. چاہے شکر کرنے والا بن جائے، یا چاہے تو انکار کرنے والا یا ناشکری کرنے والا بن جائے. یعنی یہ اختیار جو ہے تمام ہدایت اور سب کچھ اس کی مکمل ہونے کے بعد، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ اب وہ چاہے تو اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جائے، اور اگر چاہے تو کفر کرنے والا، انکار کرنے والا اور ناشکری کرنے والا بن جائے. اب یوم الست میں جو آپ نے دیکھا تھا، جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی، ویڈیو نمبر 3، تو یوم الست میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے زمین پر بھیجنے سے پہلے ان سے یہ سوال کیا اور یہ اقرار ان سے لے لیا، اور ان سے خود کہا، مثلا پہ دباؤ ڈالے بغیر صرف ان سے سوال کیا تھا کہ الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، تمہارا پالنے والا. تو سب نے اقرار کیا اور سب نے گواہی دی. اب اس کے بعد دیکھیں، یہ بھی آسمانوں کا واقعہ ہے جو سورہ دہر کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ زمین پہ بھیجنے سے پہلے ہر انسان کی، ہر بشر کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے. آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، آپ ہندو ہوں، مسلم ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، پارسی ہوں، آتش پرست ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، XYZ، ایون یہ کہ آپ ایتھیسٹ ہوں، یعنی کہ آپ کا کوئی دین نہ ہو، آپ ملحد ہوں، آپ کسی دین کو نہ مانتے ہو، کسی کو کچھ نہیں مانتے ہو، آپ کا کوئی مذہبی عقیدہ نہ ہو، ایون دین آپ ایک بشر ہیں اور ایک انسان ہے. تو ہر بشر، ہر انسان آسمانوں میں اپنے خالق، اپنے کریٹر، اور مختلف مذاہب میں، مختلف لینگویجز میں اس کے الگ الگ لوگوں نے نام رکھے ہیں. کوئی اس کو خدا کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی کسی نام سے پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جتنے بیوٹیفل نیمز ہیں، آل دا بیوٹیفل نیمز، یہ سب اللہ کے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ تدعو بہا، ان ناموں سے تم اللہ کو پکارو. اور جتنے خوبصورت نام ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ سب اللہ کے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نام کا اتنا بڑا ٹینشن جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا. یہ صرف لینگویجز کا کھیل ہے کہ کسی لینگویج میں کوئی لفظ ہے اور کسی لینگویج میں کوئی لفظ ہے. تو ہم تو بہرحال
بینگ اے مسلم ہم اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. تو سب سے اقرار لینے بعد تو اب یہ بھیجنے سے پہلے ہر انسان کی، ہر بشر کی، تو چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، اس کی ہدایت آسمانوں میں کی جا چکی ہے اس کے خالق کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہدایت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ نہیں بھیجا. زمین پہ بھیجنے سے پہلے اس کی ہدایت کر کے اس کو پھر زمین پہ بھیجا. تو آپ سوچئے کہ کیا آپ کو یہ چیزیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بتائی ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں، ان کو جانیں، ان پہ غور و فکر کریں، ان پہ تفکر کریں، تو کیا کبھی آپ نے اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا ہے؟ اپنے نفس میں، اپنے جسم میں نہیں دیکھے، اپنے نفس میں دیکھیں. آپ ایک وجود ہیں اور آپ کی وجود میں دو رخ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی آف کریشن ہے کہ اس نے ہر شے کو دو رخوں پہ تخلیق کیا. آپ بھی ایک تخلیق ہے، کریشن ہے. آپ خالق نہیں ہیں، آپ کریٹر نہیں ہیں، آپ کریشن ہے، تخلیق ہے، مخلوق ہیں. آپ ایک انسان، ایک بشر ہونے کی حیثیت سے. تو آپ کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو رخ رکھے. تفصیل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ کسی دن ان دو رخوں کے اوپر. لیکن ابھی تو چونکہ بگننگ ہے تو بہتر یہ کہ آپ کا کوئی کنسیپٹ اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ پھر مزید آگے جو بات چلے تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. ایک آپ کی باڈی ہے، مٹیریل ورلڈ، مٹیریل سائڈ ہے آپ کی، مادہ، اور ایک آپ کی روح اور آپ کا نفس ہے، یہ آپ کی روحانی سائڈ ہے. یعنی ایک مٹیریل سائڈ ہے، دس از یور باڈی، اور ایک روحانی سائڈ، اسپریچول سائڈ ہے، وہ آپ کی روح ہے اور آپ کا نفس ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، اور وہی آپ کی اصل حقیقت ہے. یہ جسم آپ کی حقیقت نہیں ہے، وہ روح آپ کی حقیقت ہے، وہ نفس آپ کی حقیقت ہے. اور اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے کھول کے جو رکھی ہے تو ان سے استفادہ کر لینا چاہیے. اور جو معاملات اللہ نے ڈسکس نہیں کیے ان کو متشابہ کا یا کچھ کا، تو ان کے اوپر وہ ظاہر ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے تو یہ ان کا چیپٹر ہے اور یہ ان کا میدان ہے، تو وہی لوگ اس سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو اب ہم اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو ختم کریں اور اگلے مرحلے کی طرف جائیں، تو آپ سے ایک بات یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو قرآن میں دیکھیں. سورہ ہے سورہ نمبر 76، آیت نمبر 1، 2، 3. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہدایت کر دی ہر انسان کی، اس کو اپنے راستے کی، سبیل کی ہدایت کر دی، اور اس کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو ہمارا شکر کرنے والا بندہ بن جائے، اور چاہے تو انکار کرنے والا اور کفر کرنے والا بندہ وہ بن جائے. اب اسی بات جو میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 29 ہے، تو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں اس کو بتا دوں کہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا. بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ لے لے. یہ میرے پاس جو ہے انگلش ٹرانسلیشن ہے مرمٹوک پکتھال کی، اور میرے پاس اردو بھی ہے. تو پکتھال کی ٹرانسلیشن میں، اور یہ دنیا میں بہت اوتھینٹک مانی جاتی مرمٹوک پکتھال کی، تو اس میں انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے کہ جو چاہے رب کی طرف راستہ لے لے. تو انہوں نے چوز کا لفظ استعمال کیا ہے، جو ٹرانسلیشن انہوں نے انگلش میں کی ہے. چوز کا مطلب ہے اختیار کرنا، پسند کرنا. تو پکتھال صاحب کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے مطابق بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اس دنیا میں ہر بشر کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار دی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی بندے پہ کوئی جبر نہیں، سب آزاد ہیں. تو آپ کی اگر آپ کا دل چاہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تم اگر چاہو تو اپنے رب کی طرف آنے والا راستہ اختیار کر لو، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا. پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے مزید اس کے اوپر. تو اس وقت تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.